بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور اس نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا، مانگنے کے لیے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک لکڑی کا پیالہ، ایک چادر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنا لکڑی کا پیالہ لے کر آؤ۔ تو اپنے گھر گئے اور اپنا لکڑی کا پیالہ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جو وہاں موجود تھے، آپ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا بھئی اس لکڑی کے پیالے کو کوئی 2 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو لوں گا۔ حالانکہ اس صحابی کو شاید اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو انہوں نے اس کو خرید لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے بارے میں فرما رہے ہیں میں اس کو لے لوں، اس کو خریدوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیالے کو 2 درہم میں فروخت کر دیا اور پھر اس صحابی سے جس نے سوال کیا تھا اس سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو اپنے گھر جا کر کے نہیں، راشن وغیرہ ڈال کر آؤ اور 1 درہم کی کلاڑی خرید کر لاؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر کے انہوں نے 1 درہم کی کلاڑی خریدی اور 1 درہم کا سامان اور راشن وغیرہ کا اپنے گھر میں ڈالا تاکہ میرے بعد میں گھر والوں کو دقت اور پریشانی نہ ہو، اور کلاڑی لے کر آیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے دستہ ڈالا۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے جنگل میں جاؤ اور اس کلاڑی سے لکڑیاں کاٹو اور لکڑی لا کر کے کاٹ کر کے نہیں بازار میں مارکیٹ میں بیچو، اور 10 دن کے بعد آ کر مجھے اس کا حساب بتانا کتنا تم نے خرچہ کیا، کتنی تمہاری آمد ہوئی۔ چنانچہ وہ چلا گیا جنگل اور روزانہ لکڑی کاٹ کر لاتا اور مارکیٹ میں لا کر فروخت کرتا۔ جب 10 روز ہو گئے تو 10 روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ آیا تو اس کے پاس کھا پی کر 10 درہم بچے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محنت کی، مشقت کی، جد و جہد کی تلقین فرمائی اور فرمایا جو آدمی محنت کرے، جفا کشی کرے، جد و جہد کرے اپنے اہل و عیال کی روزی کمانے کے لیے، تو اس کے دنیا اور آخرت میں بھی اللہ درجات بلند فرمائے گا۔ تو پھر مانگنے کی مذمت بیان فرمائی، اس صحابی کو بتایا کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس جاتے اور وہ تمہیں کوئی تو دیتا، کوئی نہیں دیتا، اور اس مانگنے کا نشان تمہاری پیشانی پہ لگا رہتا، اور جب تم قیامت میں آتے تو وہ تمہارا نشان دکھائی دیتا، اور پھر جو ہے جو سائل ہے وہ اس مانگنے والا قیامت کے روز اللہ کے پاس ایسا لایا جائے گا، ایسا آئے گا جیسے ڈاکٹر کے کلینک پہ جائیں گے آپ تو وہاں دیکھیں گے کہ ڈھانچہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس میں گوشت نہیں ہوتا، ہڈی ہڈی ہوتی۔ کیونکہ جو لوگ دنیا کے لوگوں سے سوال کرتے رہتے ہیں ان کو قیامت کے روز اس حال میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ ان کے جسم پر جو ہے ہڈیاں ہوں گی، بالکل گودا نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کے بارے میں مذمت بیان فرمائی کہ کسی سے سوال نہ کرو، ضرورت پڑے تو اللہ سے سوال کرو، اور اپنا جوتا کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس کا سوال اللہ سے کرو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے اور اس سے پیچھا چھوٹ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیادی جو ضرورت ہے اس کو پورا کیا، اس کو کھڑا کیا۔ تو ہم لوگ جو ہے جو بنیادی ضرورت ہے اس کو دیکھیں، یعنی
کہ بھئی کوئی سائل آیا اور اس کو دے دیا. اب اس کے دل میں، ہمارے دل میں یہ فکر ہونی چاہیے کہ اس کا یہ مانگنا کس طرح چھٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہاتھ ہے دینے والا، اس کو زیادہ پسند فرمایا بنسبت لینے والے ہاتھ کے. تو ہمارا ہاتھ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو. اور امت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھکاری بنانے کے لیے نہیں چھوڑی، بلکہ اس کو سکھایا کہ تم دینے والے بنو. تو ہم لوگ جو ہے کئی لاکھ روپے نوکری لگانے کے لیے خرچہ کرتے ہیں بچوں کو، لیکن اس کو انہی پیسوں میں اگر بزنس کرایا جائے اور جو ہے تجارت کرائی جائے تو اس سے زیادہ پروفٹ اور فائدہ ہوگا. نوکری کو پسند نہیں فرمایا، حالانکہ نوکری کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی ایسی بات ہے نہیں ہے، لیکن تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا انسانوں کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کی تلقین فرمائی، اور مانگنے سے امت کو بچایا گیا. آج مانگنے کے لیے امت نے جھولا اٹھایا ہوا ہے. ہر گلی کے اندر، ہر گلی کے سرے پر کتنے لوگ مانگ رہے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کون ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم جو ہے اپنا مال متقی پرہیزگار نیک لوگوں کو کھلائیں. تو ہمارا مال نیک لوگ کھائیں گے تو ہمارے لیے دعائیں دیں گے. حالانکہ اس کے دینے پر بھی، خرچہ کرنے پر بھی ثواب ہے، لیکن جو اپنے لوگوں پر آپ زیادہ خرچ کریں، جن کو آپ زیادہ جانتے ہیں، جو آپ کے زیادہ قریبی ہیں، ان لوگوں پر آپ اپنا پیسہ جو ہے خرچ کریں تو یہ زیادہ ثواب اور معنی رکھتا ہے. ہمیں چاہیے ہم جو ہے مانگنے سے بچیں. آج گلی گلی کے اندر مانگنے والے مائک لگائے ہوئے ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صاحب نے اعلان کیا، آواز لگائی کہ مجھے کھانا کھلاؤ. تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی اس کو کھانا کھلا دو. تو صحابہ نے اس کو کھانا وغیرہ کھلایا، انتظام کیا. پھر بھی اگلی گلی میں جا کر وہ مانگنے لگا. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کی آواز سن لی تو فرمایا بھائی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا اس کو کھانا کھلاؤ، آپ نے کھانا نہیں کھلایا. تو لوگوں نے کہا جی ہم نے اس کو کھانا کھلایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس سائل کے پاس گئے اور اس کی جھولے کو دیکھا تو اس میں بہت ساری روٹی اور ذخیرہ تھا. آپ نے فرمایا یہ سائل نہیں ہے، تاجر ہے. تو ہم لوگ جو ہے مانگنے سے گریز کریں، اور مانگنے والوں کو اگر ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کریں، لیکن اگر وہ مستحق ہے تو ضرورت پوری کریں. جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کو جو ہے اپنا مال خرچ نہ کریں، ان کو نہ دیں، بلکہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک اپنا مال کو پہنچانے کی کوشش کریں. تو اس طرح سے لوگ جو ہے ہمارا پیسہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارے خلاف جو ہے استعمال کر رہے ہوں. اس لیے ہم اپنے چوکن نہ رہیں، نہ مومن دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے. اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے بچانے کے لیے اس صحابی کو مضبوط کیا اور اس کو جو ہے کھڑا کیا، اور اس کو جو ہے پیالہ اسی کا بکوایا، اور پھر اس کو فرمایا کہ تم تجارت کرو، جنگل سے لکڑی کاٹ کاٹ کر لاؤ اور پھر جو ہے اس کو مارکیٹ میں بیچو. اس طرح سے اس کو سوال کرنے سے بچایا، اور امت کو پیغام دیا کہ سوال کرنے سے بچو. سوال کرنے والے کا قیامت کے روز یہ حشر ہوگا کہ اس کے جسم میں ہڈیاں اور گودا نہیں ہوگا. وہ جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے اس طرح آئے گا کہ اس کی جسم پر گوشت نہیں ہوگا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے مانگنے اور سوال کرنے سے گریز کریں.